پہلے کچھ جماعتوں نے اتحاد کیا، پھر پی این اے بنی، 9 لوگ اس میں شامل ہوئے. اس زمانے میں بھی ڈالرز کی بات ہوئی، اس زمانے میں بھی جو ان کو بیرونی فنڈنگ کی گئی. ایون دین الیکشن لوز کر گئے وہ سب لوگ. تو جو الیکشن ریگنگ کی جو تحریک تھی اس کو تحریک نظام مصطفیٰ میں کنورٹ کر دیا گیا. بھٹو صاحب کو فوج کو کرتی ہے 5 جولائی کو. میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 5 جولائی کو آپ بھٹو صاحب کو سب سے پہلے انفارم کرتے ہیں 1-2 دن پہلے. وہ کیا قصہ تھا ضیاء الحق کے بارے میں؟ قصہ یہ تھا کہ میں اس وقت چیف پولیٹیکل ایڈوائزر تھا بھٹو صاحب کا. تو کیبنٹ میٹنگ تھی، اس میں بلایا تو بھٹو صاحب وہاں بیٹھے تھے اور مولانا کوثر نیازی نہیں پہنچے تھے اس میں کیبنٹ میٹنگ میں. وہ تھوڑی دیر میں سوچ رہا تھا کہ بھٹو صاحب کسی کو لیٹ برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو آج ان کی ایسی تیسی ہو جائے گی. لیکن نہیں، انہوں نے آ کے کان میں بات کی اور بھٹو صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ. تو جب وہ بیٹھ گئے تو پھر بھٹو صاحب نے کہا جینٹلمین معاف نیازی دیر سے اس لیے ہے کہ میں نے اس کو ایک مشن کے لیے بھیجا تھا اور یہ وہ جواب لے کے ہیں کہ رات کچھ کرنلز جا کے ملے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو اور ان کو جا کے کہا ہے کہ جی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بھٹو کو ریموو کر رہے ہیں اور یہ چلا جائے گا، آپ بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں. اور اس میں اصغر خان واز ٹوٹلی انوالوڈ ان دس. اس نے لیٹر بھی لکھا تھا آرمی کو. تو یہ چیز انہوں نے کہی ہے. اور پھر اس نے کہا بھٹو صاحب نے وہیں بیٹھے ہوئے ان کا جو تھا ملٹری سیکرٹری کہا جی بلائیں آپ کمانڈر ان چیف کو بلائیں فوراً. تو آئی تھنک ود ان 10 منٹس ضیاء، جنرل ملک، جنرل جیلانی یہ آ گئے اور یہ بالکل میرے ساتھ بیٹھے تھے اپوزٹ جیسے آپ بیٹھے. تو وہاں آ کے بیٹھ کے تو پھر بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جنرل صاحب مسٹرسٹ یو، آپ پر مجھے مکمل اعتماد ہے، لیکن یہ میری انفارمیشن آئی اس پہ بھی مجھے مکمل اعتماد ہے کہ آپ کی فوج کے کرنلز معلوم نہیں کہ آپ کی مرضی کے ساتھ یا آپ کی مرضی کے خلاف رات جا کے اپوزیشن لیڈرز کو ملے اور ان کو کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں. تو ضیاء نے اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ کانسپریسی ہے. ضیاء نے جیلانی کی طرف دیکھا تو جیلانی نے اشارہ کیا ایسے ہو گیا وہ ان کی آپس میں. تو اس نے کہا نو سر، ایسے یہاں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا سر فوج آپ کے خلاف، ہم آپ کے خلاف، یہ ہو نہیں سکتا. میں اس کی انکوائری کرتا ہوں. پہلے تو یہ بات غلط ہے، لیکن اگر اس میں کوئی سچائی ہے یا درست بات ہے تو آئی ول ڈیل ود دوز کرنلز ان اے وے کہ دے ول ریممبر فار ریسٹ آف دیئر لائف. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی ول اسٹینڈ بائی یو، وی ول اسٹینڈ بائی یو. اور ایک تیسری جہاں بھی آپ ہمیں آزما کے دیکھ لیں. پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ کل مجھے اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ مہربانی کر کے جن لوگوں کو آپ نے جیلوں وغیرہ میں رکھا ہوا ہے ان کو آپ ریلیز کر دیں اور ہم آپ کے ساتھ مکمل سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر اسی نہ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے نا کو کرنا. تو ان نے یہ کہا کہ سر ہاؤ کین یو ڈو دس، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم فوج کو کیا منہ دکھائیں گے. ان نے جو کیپٹنز کے ساتھ ظلم کیا ہے، میجرز کے ساتھ کیا ہے، یا فوجیوں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں اور ان کو کے ساتھ جس طریقے سے مارا ہے کچھ کیا ہے بلوچستان میں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ چاہتے نہیں تھے کہ سیٹلمنٹ ہو. سیٹلمنٹ آپ نے بھٹو صاحب کو بعد میں بتایا بھی کہ جی مطلب یہ جو معاملات خراب ہے؟ ہاں میں بتایا. لیکن بھٹو صاحب نے یقین نہیں کیا جی اس بات پہ. نہیں یقین کیا، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو. تو اس کے بعد سر ان کو آپ نہ چھوڑیں، وی ول اسٹینڈ بائی یو. مجال نہیں ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے. یہ بات ہو گئی. اٹھ کے کیبنٹ میٹنگ ختم ہوئی اور میں اٹھ کے گیا اور ابھی کوئی اور نہیں آیا تھا بھٹو صاحب کے پاس. تو میں نے اے ڈی سی کو کہا، میں نے کہا سر بھٹو صاحب کو کہیں کہ آئی وانٹ ٹو سی ہم ارجنٹلی. تو میں گیا. بھٹو صاحب نے اپنا کوٹ اتار کے ٹانگا ہوا تھا اپنی کرسی پہ اور سگار پی رہے تھے. کہ ہاں مصطفیٰ اب تمہیں بھی ضرورت پڑ گئی ہے کہ میرے اے ڈی سی کو کہو یو جسٹ واک ان ٹو مائی آفس. اور یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا سر میرا فرض تھا. خیر میں بیٹھا. ہاں مصطفیٰ کیا بات ہے؟ واٹ از سو ارجنٹ؟ کیا بات ہے؟ میں نے کہا سر آپ کو مجھے نہیں پتہ، مجھے کسی نے نہیں بتایا، لیکن آئی فیل کہ یہ جنرلز آپ کے خلاف کو کرنے والے ہیں. کنسپیریسی ہے. ہاں اس نے کہا کیسے؟ پیسے اٹھ کے بیٹھے. مصطفیٰ کیسے؟ بتاؤ مجھے. تو آپ کو کس نے کہا؟ کیا انفارمیشن؟ میں نے کہا سر مجھے کسی نے نہیں کہا. میں نے وہاں جو جنرلز کی باڈی لینگویج دیکھی
اس سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کرنے والے ساتھ کب. میں نے کہا اگر کریں گے تو 2-3 دن میں کریں گے. یہ اس نے کہا اس سے زیادہ دیر ہو نہیں سکتی, یہ بات پھر لیک ہو جائے گی. تو کہتے مصطفیٰ آپ یہ سمجھتے ہو, ڈو یو تھنک سو؟ میں نے کہا جی مجھے یقین ہے کہ یہ بات ہو گئی. تو بھٹو صاحب چپ کر گئے. تو میں نے کہا جی مجھے اجازت, یہ میرا فرض تھا, اگر میں نہ کہتا, پہلے میں نے کہا کہ میں نہ کہوں کیونکہ یہ بات ہوئی کچھ نہ, میں سے کیوں آپ کو پریجڈس کروں. کہتے نہیں یار آپ نے اچھا کیا. میں نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ ہسٹری مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی, اور میں بعد میں کہوں گا جی مجھے تو پتہ تھا یا مجھے آپ کو انفارم کرنے کے بعد 1-2 دن میں 1-2 دن کوئی نہیں ہوا, اسی رات ہو گیا. اسی رات کو ہو گیا. تو بھٹو صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا پھر نا جی, ٹائم بالکل نہیں تھا, ٹائم نہیں تھا وہاں. اور دوسرا یہ اس وقت بھٹو صاحب شاید مجبور ہو چکے تھے یہ سارے, اور پھر مجھے ٹریپ کر لیا گیا تھا انہیں. جس وقت وہ ہوا, پہلے وہاں کوئی میٹنگ ہوئی جس میں اپوزیشن کے ساتھ ساری چیزیں سائن ہو گئی, فیصلہ ہو گیا. تو بھٹو صاحب مجھے ڈھونڈتے رہے, میں نہیں تھا, میں گیا ہوا تھا باہر کھانا کھانے کے لیے, اور کسی کو بتایا نہیں تھا میں کہاں ہوں. تو مجھے جب میں واپس آیا تو انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب کو بہت فون آئے. میں نے کہا تو سو گئے ہوں گے, 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. تو ایسے میں ابھی سویا نہیں تھا, میں تھا, میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی, ایک ریسٹ ہاؤس میں ہم تھے. تو وہاں باہر یکدم شور ہوا اور دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی میرے بیڈ روم کی. تو میں نے کہا یہ کہ میں سمجھ گیا کہ کچھ تو ہو گیا. تو جیسے میں اٹھا فوراً میں نے فون اٹھایا اور اپنے سیکرٹری کو کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب سے ملا دیں, پرائم منسٹر صاحب سے ملا دیں. تو نہیں, میں نے کیا, فون بجا اور ان نے کہا کہ اٹھایا, تو انہوں نے کہا یہ پرائم منسٹر آن دا لائن. تو میں نے پھر میں نے کہا یس سر. ہی سیڈ دا باسٹرڈز ہیو کم. This was the wording of Kali Bhutto. دا باسٹرڈز ہیو کم. یہ تھا, میں آگے بات ہی نہیں کر سکا لائن کٹ کہ وہ ہوا. ہاں وہی لائن کٹ والی بات ہے. دروازہ ٹوٹ گیا اور میجر تھے, میجر سید, وہ اس نے ہی جمپڈ ان, اور پہلا کام اس نے کیا میرے ہاتھ سے وہ ٹیلی فون چن کے اس کی تاریں کھینچ دی اور بیٹھا وہاں ماتھے پہ ہاتھ رکھے. کھر صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا, کھر صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا. میں نے کہا کیا کیا؟ وائی ڈیڈ یو جوائن مسٹر بھٹو ایٹ دس ٹائم؟ یو ور آر لیڈر, وی وڈ ہیو ریپلیسڈ یو, وی وڈ ہیو ریپلیسڈ مسٹر بھٹو بائی یو. فوج میں آپ کو پتہ نہیں آپ کی کتنی پاپولیرٹی تھی, کتنی آپ نے. میں نے کہا میجر صاحب وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن یہ بتایا. حضرت میں نے کہا ہیو یو کم ٹو کل می, مجھے مارنے آئے ہو, یا ہیو یو کم ٹو اریسٹ می؟ اور کو کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا جی کمانڈر ان چیف نے کیا ہے. پھر مجھے تھوڑا سا ایسا ہوا کہ شاید یہ مارنے والا نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ جی, میں نے کہا اچھا پھر یہ ہے. میں نے کہا شاید وہاں جا کے مجھے ماریں. میں نے کہا جی میں کوئی کپڑے وپڑے اٹھاؤں؟ اب یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اگر آپ نے مار دینا ہے تو میں کیوں یہاں سے سوٹ کیس لے آ کے جاؤں, پھر تو خود بخود ہی جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا. لیکن اگر مارنا نہیں ہے تو پھر میں تھوڑے سے کپڑے اٹھا لوں گا. اسے نہیں جی آپ اٹھا لیں. سو میں نے وہ کپڑے اٹھائے, مجھے وہاں انہوں نے پکڑا, پھر مجھے ایک گریٹ ایرا کا خاتمہ ہو گیا. پھر مجھے ہاتھ سے پکڑا اور جیسے ان کی اوپن جیپ تھی اس وقت, تو اس میں بٹھایا اور وہاں وائرلیس پہ کہا دا برڈ ہیز بین کیپچرڈ, دا برڈ ہیز بین کیپچرڈ, دا برڈ ہیز بین کیپچرڈ. خیر صاحب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایرا کا خاتمہ ہوتا ہے پاکستان سے. عوام کے حقوق کی بات کرنے والے لیڈر کو اریسٹ کر کے ہینگ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک طویل دور آپ کا جلا وطنی کا بھی شروع ہوتا ہے. ہمارا ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا. 1988 میں واپس آتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو بڑے شد و مت سے آتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب ان کو 93 سیٹس ملتی ہیں 1988 میں, اور میں آپ کا وہ جو ایک فیصلہ ہے, آپ کا ایک آفر تھی جس کو ٹھکرا دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے. لاہور کا جو مقبول عام حلقہ 95 ہے جو میاں نواز شریف کا گوال منڈی پہ مشتمل تھا, آپ نے نومینیشن پیپرز بھی جمع کروائے تھے. آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا تھا اس وقت؟ دیکھو اس وقت اب یہی بات تھی نا, بے نظیر بہت قابل خاتون تھی, بہت اچھی خاتون تھی, ایک بہت اچھی بیوی تھی, لیکن لیڈر نہیں بنی تھی. لیڈر نہیں بنی تھی. یہ تو میں خیال اگر آپ سمجھیں کہ آپ بھٹو صاحب کے ساتھ اگر کمپیئر کریں پھر تو نہیں, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن وہاں یہ تھا کہ جب بے نظیر صاحبہ اس میں تھیں ولایت میں, تو اسی وقت ایجنسیز نے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے آپ کے آج وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر بنے ہیں یا جن کے نام ہیں, یہ سب انٹیلیجنس کے ایجنٹس تھے. کچھ لوگ پیرول پہ تھے, کچھ لوگ مطلب بھائی سارے یہی کچھ تھے.
یا ان کے ایجنٹ پر تھے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے پار کے آنے کے بعد بھی وہ نواز شریف کے ایجنٹ تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ لوگ اس کو بہت برا سمجھیں گے, لیکن کیونکہ ہسٹری کو آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے تھے. بے نظیر کے واپس بلانے پہ اور جو ان کا ریسپشن ہوا تھا پہلا, یہ جو جہانگیر بدر نے ارینج کیا تھا, جی ہاں, لاہور میں جو ہوا تھا 10 اپریل 1986, اس کی ساری فنڈنگ نواز شریف نے کی تھی, اور یہ جہانگیر بدر نے انہی سے لی تھی. اور یہ لیکن اس وقت وہ چاہتے تھے کہ مطلب وہ جوائن کرنا چاہتے تھے اس کو. جی جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہ کانٹریکٹ, ان کو پتہ تھا کہ اس الیکشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جو الیکشن ہو رہے تھے تو بے نظیر جیت جائے گی, لیکن وہ اس کے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. اپنا گھیرا اسی طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں, آخری وقت تک رہا. کہ اگر آپ کو اس وقت ٹکٹ دے دیا جاتا تو آج پاکستان جس بند گلی میں ہے, آپ اس وقت کیا سمجھ کے نواز شریف کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. میں نے 2 دن اس کانسٹیٹوئنسی کا ٹور کیا تھا, مجھے لگتا تھا کہ نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد بھی لیکن اس کے بعد بھی ان کو یہ کہا تھا کہ جناب نواز شریف ورم ہے, اس کو آپ پیر سے کچل سکتی ہیں. مصطفیٰ کھر سانپ ہے, اور مصطفیٰ کھر کو اگر آپ نے ٹکٹ دی تو وہ آپ کو ڈسے گا. یہ کھر صاحب, اس کے بعد آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا, آپ نے فیڈرل منسٹر بھی رہے اس کے بعد بھی, آپ 88 کے بعد. ہاں, وہ یہ اس کا, لیکن میری دلی خواہش, یار ہم دیکھو ہمارا فیوڈل بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خون میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم زندگی میں بھی دوستی نبھاتے ہیں, موت کے وقت پہ نبھاتے ہیں, موت کے بعد بھی. میری دلی خواہش تھی کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی